ارے ہم کروائیں گے آپ کا فری عمرہ، فلائٹ بھی ہم دیں گے، ہوٹل بھی ہم کروائیں گے، اور ایئرپورٹ تک چھوڑ کر بھی ہم ہی آئیں گے۔ بس آپ کو ہمارا ایک چھوٹا سا گفٹ لے کر جانا ہے سعودیہ، بس ایک چھوٹا سا گفٹ۔ یہی میٹھے بول بول کے فیصل آباد کی ان 3 آنٹیوں کو فری عمرے پہ بھیجا گیا۔ فیملی خوشی خوشی ایئرپورٹ تک چھوڑنے تو آئی، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ عمرہ ان کی زندگی کا آخری عمرہ ہو سکتا ہے۔ بات یہاں تو بالکل ٹھیک تھی کہ عمرہ فری کرایا جائے گا، ٹکٹ بھی دیا جائے گا، ہوٹل بھی کروایا جائے گا، لیکن جب وہ فری گفٹ والی بات آئی تو یہاں پہ کسی نے کھڑکی نہیں کھٹکائی، کسی نے سوچا تک نہیں کہ کوئی چیز اتنی فری کیسے ہو سکتی ہے، وہ بھی 3 لوگوں کو۔ کس کو اتنا ثواب کمانے کا شوق ہے؟ کہانی سمجھاتا ہوں۔ زیارت بی بی اور انور بی بی بہت خوش تھیں۔ 30 ستمبر 2024 کا دن تھا اور یہ دونوں بزرگ خواتین عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہونے والی تھیں۔ ان کا تعلق پنجاب میں جڑاوالا کے ایک گاؤں سے ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ فیصل آباد کے اس گاؤں کے ایک سرپنچ نے اعلان کیا کہ ہم آپ کو عمرے پہ لے کے جائیں گے۔ نواحی گاؤں کے صدام نے ان خواتین کو مفت عمرے کی پیشکش کی تو جیسے ادھورے خواب کو تعبیر مل گئی۔ ٹکٹ، ویزے، قیام، حتیٰ کہ ایئرپورٹ تک پہنچانے کا بندوبست بھی کیا گیا۔ تو کچھ 3 عورتوں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ ہمیں لے کر چلو، ہماری خواہش ہے وہاں پہ جانا، کیونکہ ہر بندے کی ہوتی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہم سب کی ہے۔ اور اگر وہ چیز آپ کو فری میں مل جائے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں ہر بندہ عمرہ افورڈ نہیں کر سکتا، حج تو بہت دور کی بات ہے۔ ہماری والدہ سادہ ان پڑھ 60 سال اس کی عمر ہے، تو اسے بہت شوق تھا کہ میں مدینے جاؤں، اللہ کا گھر دیکھوں، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ فراڈیوں کے ہاتھ جان سے میں آ گیا۔ تو یہی ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کروا دو، ہماری بڑی خواہش ہے وہاں پہ جانے کی۔ تو بس اس سرپنچ نے کہا کہ کوئی بات نہیں صاحبہ، آپ کا عمرہ ہم کروائیں گے، آپ کا عمرہ بھی ہو جائے گا، ہمیں ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن جب ان تینوں عورتوں کو جدہ ایئرپورٹ پہ امیگریشن نے روکا، امیگریشن تو کلیئر ہو گئی، لیکن جب کسٹم کی باری آئی تو سارا کا سارا بھانڈا وہیں پھوٹ گیا۔ جب ان کے بیگ کی تلاشی لی گئی، اس بیگ کے اندر سے 5 کلو آئس برآمد ہوئی۔ جی ہاں، 5 کلو۔ جدہ ایئرپورٹ پر تلاشی کے دوران ان 5 افراد کے سامان سے 5 کلو سے زائد آئس برآمد ہوئی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اتنی چیکنگ، اتنی سختی ہمارے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ ہوتی، وہاں پہ 3 آنٹیاں کیوں نہیں پکڑی گئی؟ وہاں پہ کسی نے ان کو نہیں روکا؟ اس بات کا اندازہ اور اس سوال کا جواب مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ لیکن کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پکڑے جانے کے بعد ان سے پوری معلومات لی گئی، انہوں نے کہا کہ وہ عمرے کا ویزا ہمیں فری دیا گیا تھا، سارا کچھ فری بول کے ہمیں بھیجا گیا تھا، لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے سعودی کی گورنمنٹ کتنی سخت ہے ان معاملات۔ تو بس پھر وہی ہوا جو وہ ہر کسی کے ساتھ کرتے ہیں جب کوئی پکڑا جاتا ہے، 25 سال کی سزا سنائی گئی ان تینوں عورتوں کو۔ 3 خواتین اور 2 مردوں کو سعودیہ میں 25 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ان تینوں عورتوں کی عمریں تقریباً 55 سے 60 سال کے درمیان ہے۔ ان کے بچے بھی ہیں، بچوں کے بھی بچے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح کہتے ہیں، یہی ہوا ان کے ساتھ۔ ہمارا گھر بہت ویران ہے میری والدہ کے بغیر، کیونکہ ہمارے والدہ کے بغیر گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، وہی ہمارا سب کچھ کرتی تھی۔ تو ہماری حکومت کے سامنے اپیل، اب جو سوال میں آپ سے پوچھ رہا تھا، پاکستانی ایئرپورٹ پہ ان کو نہیں پکڑا گیا، کیا وجہ تھی؟ وجہ سب آپ کو پتہ ہے، میرے بولنے سے، آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم سب کو پتہ ہے کیا وجہ تھی، لیکن پاکستان سے تو نکل گئے، وہاں نہیں بچ پائے۔ اسکینر ہی خراب ہے جس میں یہ آئس کو وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اب جب یہ پاکستان سے گزر گئی اور جدہ ایئرپورٹ جب وہ پہنچ گئی تو ان لوگوں نے اس کو فوراً پکڑ لیا۔ تو اس کا مطلب ہے جدہ ایئرپورٹ کا عملہ اور وہاں کے جو اسکینرز ہیں، نہ وہ بکنے والے ہیں، اور اسکینرز بھی بالکل ٹھیک ہیں جنہوں نے ساری چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر لیا۔ دیکھیں، اس بندے کا کام تو ہو گیا، ہمیشہ غریب ہی پیستا ہے، اور غریب کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا؟ اس بندے نے فری عمرے کا لالچ دے کے ان کو پہنچا تو دیا، پکڑے وہ لوگ گئے، 25 سال کی سزا بھی ان لوگوں کو ہوئی، لیکن اس بندے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ جب وہ فیملی اس بندے کے گھر گئی تو اس بندے نے کہا کہ مجھے تو کسی اور نے کہا تھا دینے کے لیے۔ مطلب بات سے بات، بندوں سے بندے، لوگ سے لوگ ملتے ملتے جائیں گے، لیکن اصلی بندہ سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے یہاں انصاف کسی کو نہیں ملتا۔ ابھی اس پوری فیملی، اس پورے گاؤں کے لیے یہ اتنا بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کو فری عمرہ ڈیل کے تھرو
سعودیہ بھیجا جاتا ہے. میں نے خود دیکھا یار اپنی آنکھوں سے. ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کے بھیک مانگ رہے ہیں, تمہیں کیا مسئلہ ہے. میں نے تو ایک بندے کو پکڑ بھی لیا تھا. مسئلہ اس بات کا نہیں ہے, مسئلہ اس بات کا ہے کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو اور واپس جاؤ. اب آپ میری بات لکھ لیں, آج سے 1 سے 2 سالوں کے اندر عمرے پہ جانے میں بھی پابندیاں لگ جائیں گی. ویزا لینا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا آج دبئی کا ویزا لینا ہوا ہے, کیونکہ ہماری حرکتیں ہی ایسی ہیں. ہم وہاں پہ جا کے لڑائیاں کرتے ہیں, خون خرابہ کرتے ہیں, کھانا دیکھ کے, افطاری دیکھ کے, سحری دیکھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے ہم نے کبھی کھانا دیکھا ہی نہ ہو. آپ جائیں اور آپ گئے ہو تو آپ کو پتا ہوگا رمضان میں کیا حال ہوتا ہے اور کون سی قوم سب سے اوپر ہوتی ہے. اس بات کا بھی اندازہ آپ کو ہوگا. میں خود جب بانٹ رہا تھا نا, کوئی میرے کپڑے یہاں سے کھینچ رہا تھا, بتا نہیں سکتا, صرف ایک کھجور کے لیے, صرف ایک جوس کے ڈبہ کے لیے. یہ حال ہمارے پاکستانیوں نے وہاں پہ کیا ہوا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں سختیاں ہو رہی ہیں ہمارے لیے. کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بھائی کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی. اگر آپ کی بھی کسی رشتہ دار کو فری عمرہ کرایا جا رہا ہے یا فری عمرے پہ بھیجا جا رہا ہے یا کچھ بھی چیز فری دی جا رہی ہے تو اس کو ویڈیو بھیج دیجیے. کیا پتا اس ویڈیو کے ذریعے اس بندے یا اس فیملی کی جان بچ جائے. شکریہ, سبسکرائب کر لیجیے.